میں اب التماس گزار ہوں. ہمارے لیے بہت لائق احترام ایک ایسے مہمان جو ہمارے لیے آج ایک اسپیشل گیسٹ بھی ہیں اور پاکستان آرمی میں بہت اہم مقامات پر اپنی خدمات اس وطن کے دفاع میں سر انجام دیتے رہے ہیں. اس وقت ڈائریکٹر مارکیٹنگ اینڈ سیلز ہیں DHS کراچی میں. میں التماس گزار ہوں ہمارے لیے بہت لائق احترام کرنل کاشف فضل صاحب سے کہ سر آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. آج جب میں یہاں پہ آیا تو آپ لوگ مجھے لے گئے آج سے کوئی آپ میرے خیال میں 42 ایئرس پیچھے، جب میں 7th کلاس میں تھا اور مجھے بھی تقریریں کرنے کا بہت شوق تھا. میرے ابا مجھے تقریریں لکھ کے دیتے تھے اور اس کی ریہرسل میں کرتا تھا شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے، کیونکہ جب آپ تقریر کرتے ہیں تو اس میں 3-4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. ایک آپ نے لکھا کیا ہے، ایک آپ نے کیا بولا ہے، آپ نے کیسے بولا ہے، اور آپ کی باڈی لینگویج اور آپ کی زبان اس کی کوآرڈینیشن کیسی ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ جب شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے آپ کو دیکھتے تھے تو آپ کی ریہرسل بھی ہو جاتی تھی اور وہ بھی ہو جاتا تھا. مجھے یاد ہے کہ میری پہلی تقریر 12 ربیع الاول کو ہمارا گورنمنٹ اسکول ہوتا تھا، سیرت النبی کے اوپر تھی، اور جس میں شاید مجھے دوسرا انعام ملا تھا. اس کے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور پھر یہ سارا کچھ چلتا رہا. تو یہ میں بالکل وہ بیک آف اس میں چلا گیا تھا، اور جس طریقے سے اور میں نے جو فرق محسوس کیا اپنے زمانے میں اور آپ لوگوں کے زمانے میں، دیر از اے مارک ڈفرینس. پرہیپس آپ لوگ ہم سے زیادہ کانفیڈنٹ ہیں، آپ لوگ ہم سے زیادہ اویئر ہیں، اور آپ ہم سے زیادہ چیزوں کو سمجھتے ہیں. ہم شاید اس وقت اتنے بیوقوف ہوتے تھے، لیکن بچے اب ابھی کافی ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں. خاص طور پہ لڑکی کا نام نوال. یو آر نوال، ماشاءاللہ. اب اس بچی نے یونیفارم پہن کے جو تقریر کی تو وہ اس یونیفارم کی جو ایک وارمتھ تھی وہ اس کی اسپیچ میں آ گئی. ٹھیک ہے. پھر ایک بچہ تھا احمد، بڑے بالوں والا. یس یو آر. ہی واز مطلب آسم، بہترین. اور ایک چھوٹا بچہ تھا جس نے انگلش میں تقریر کی تھی. سرین گڈ، بہت اچھے. کھڑے ہو، شاباش. اسی طرح کرتے رہو گے. اگر تم اس عمر میں یہاں پہ کھڑے ہو، جب تم میری عمر میں آؤ گے تو تم پتہ نہیں ماشاءاللہ کدھر ہوگے. ٹھیک ہے. چلو کون سی کلاس میں ہو؟ 5 کلاس میں ہو. 5 کلاس میں تو مجھے پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا تھا. چلو شاباش، گڈ. اور ایک لڑکا تھا ارحم. ویئر از ہی؟ ارحم، تم نے بہت اچھی تقریر کی، لیکن تمہارا ایک پرابلم تھا، تمہارا ایک لیفٹ والا پاؤں مسلسل ہل رہا تھا. کیوں؟ یہ خیال رکھنا. اگر تم شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے بات تقریر کی ریہرسل کرتے تو تم اس کو پکڑ لیتے. ٹھیک ہے. تو آپ سب لوگوں نے بہت اچھی تقریریں کی ہیں، بہت جوش تھا، بہت جذبہ تھا. اور خاص طور پہ جو چھوٹے اسپیکرز تھے جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ادھر بھی اور ادھر بھی، اور جو بڑے اسپیکرز تھے، دونوں میں بہت اچھا تھا. اور بیچ میں اگر کوئی بھول جاتا ہے نا تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فوراً آپ تالیاں بجا دیتے ہیں تاکہ اس کا کانفیڈنس ری گین ہو جائے. ٹھیک ہے. تو آئندہ ہم خیال رکھیں گے اس چیز کا، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت زیادہ ترقی دے، بہت زیادہ کامیابی دے، اور اسی طرح کے ایونٹس جو ہیں وہ چلتے رہیں. صرف ایک سینٹنس فار بنیان المرصوص. ایز اے وار ویٹرن، جو میری فوج کی نوکری ہے، جو میں نے جن آپریشنز میں حصہ لیا ہے، کہ اٹ واز اے کلاسک ایگزامپل آف اے بیٹل. کچھ جنگیں ہوتی ہیں ہسٹری میں، تو یہ ون آف دی کلاسک ایگزامپل آف دی بیٹل. اور اس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا بھی، اور دشمن نے بہت کچھ دیکھا بھی، اور بہت سارے لوگوں کے ڈاؤٹس کلیئر ہوئے. اور اس کے اندر جو ویپنز تھے اس کی سیمولیشن نہیں ہوئی.
ویپنس کی ایکچوئل ڈیمانسٹریشن ہوئی ہے کہ یہ ویپن جو ہے یہ جنگ میں کیسے بیہیو کرے گا. اس کے بعد کوئی اور چیز کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ.